بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب پنجم سے سبق وطن سے محبت پڑھیں گے۔ آپ نے ویڈیو لیسن کمپلیٹ دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وطن کے معنی اور مفہوم جان سکیں، وطن کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، اس کی قدر کرنا سیکھ سکیں، ہم وطنوں کے ساتھ ہر قسم کی تفریق سے بالا تر ہو کر مثبت تعلقات رکھ سکیں، اپنے آپ کو ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے تیار کر سکیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے عملی طور پر محبت کر سکیں، روزمرہ زندگی میں جذبہ حب الوطنی کے ساتھ ایک ذمہ دار شہری کی خصوصیت کو اپنا سکیں، اچھے شہری کی ملکی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان تصویروں کو ذرا غور سے دیکھیں۔ آپ کے مائنڈ میں کیا آیا تھا؟ بالکل یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک وطن پاکستان، جن کے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جن کی کاوشوں سے آج الحمدللہ ہم ملک پاکستان میں اپنی زندگی آرام و سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 میں قائم ہوا، وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہے۔ یہ ایک زرعی ملک ہے، اس کی جو مین جو ذریعہ معاش ہے وہ زراعت ہے، یعنی کہ ایگریکلچر ہے۔ اسی طرح پاکستان کے 4 صوبے اور ایک آزاد کشمیر ہے، اور اسی طرح پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور آزاد کشمیر بھی جو کہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح پاکستان ہمارا وطن ہے۔ تو وطن جب ہم لفظ سنتے ہیں وطن، کنٹری، تو وطن کا کیا معنی ہے؟ وطن سے مراد ہے کہ وہ جگہ جہاں انسان رہتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وطن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی جائے پیدائش جہاں وہ پیدا ہوا ہو، اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے محبت کریں، اپنے وطن کی حفاظت کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وطن کو نقصان پہنچے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وطن کی محبت، وطن اور اہل وطن یعنی وطن میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے محبت ایک فطری عمل ہے۔ ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں ہمیں وہ جگہ اچھی لگتی ہے، ہم کہیں اور جاتے ہیں تو ہمیں پھر اس جگہ کی یاد آتی ہے۔ تو اسلامی تعلیمات میں بھی وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وطن سے محبت کرتے تھے۔ جی ہاں، ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، یعنی کتنا پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا، یعنی کہ کہیں اور جا کے نہ رہتے، کہیں اور جا کے رہائش اختیار نہ کرتے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہجرت مدینہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بہت انسیت ہو گئی تھی، ایک تعلق بن گیا تھا، محبت بن گئی تھی۔ جب کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینہ منورہ کی طرف واپس آ رہے ہوتے، لوٹتے، تو آپ کی نظر مدینہ منورہ کے مکانات پر جب پڑتی تو اپنی جو یہ محبت تھی وطن سے، اس محبت کی وجہ سے اپنی سواری کی رفتار تیز کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، اپنے وطن سے محبت کا انداز ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وطن کی اہمیت، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وطن ہماری پہچان ہے، اس کی عزت اور قدر کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ ہمارے پیارے وطن کا نام پاکستان ہے، اور پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے یہ وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ آزادی پاکستان کی جو تحریک تھی اس میں بچے کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ تو آزادی کی یہ تحریک چلانے والے یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے جس میں مسلمان اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ آزادی حاصل کرنے میں ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، بہت سا نقصان انہوں نے اٹھایا، بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے جو ہم وطن ہیں، جو ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا تعلقات اپنائیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان، اس میں خواہ کوئی جس مرضی رنگ نسل کا ہو، جس مرضی زبان کا ہو، جس مرضی صوبے میں وہ رہتا ہو، ہمیں ہر قسم کی تفریق، یہ جو کیٹیگرائز ہے نا، کیٹیگری، وہ بلوچی ہے، میں پنجابی ہوں، وہ سندھی، اس طریقے سے ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے نکل کر
محبت اور اتحاد سے رہنا چاہیے. تمام پاکستانی برابر ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی رائے کا خیال کرنا چاہیے, نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کی اتباع کریں, اور وطن, جب ہم کنٹری لیول کی بات کریں تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھیں. ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, یعنی کہ ہم اچھی تعلیم حاصل کریں, ہنر سیکھیں جو جدید دور میں جن کی ضرورت ہے, ملکی قوانین کی پاسداری کریں, اپنی صلاحیتوں کو ملکی ترقی کے لیے بھی استعمال کریں, صفائی, ایمانداری اور محنت سے کام کریں. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم اس حدیث مبارکہ پر جب عمل کریں گے تو یقیناً ہم اپنے ملک کی خاطر جو کام کریں گے, ہم اپنی صلاحیتوں کو جب ملکی ترقی کے لیے استعمال کریں گے تو ہم یقیناً اس حدیث مبارکہ پر بھی عمل کریں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, حب الوطنی یعنی کہ اپنے وطن سے محبت کرنا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک ذمہ دار شہری بنیں. ایک ذمہ دار اور اچھے شہری کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ خوب دل لگا کر پڑھیں, ڈسپلن کا مظاہرہ کریں, نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں, کسی کے مذہب, مسلک یا فرقے, اس کی زبان, رنگ, نسل کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں, اور نہ قوم, برادری اور صوبے کی بنیاد پر کسی سے امتیازی سلوک کریں کہ ہم ان سے افضل ہیں, وہ ہم سے نیچے ہیں. اس طریقے سے ایسا ہرگز نہیں کرنا. دوسروں کے عقائد, ان کے جو خیالات ہیں, ان کی جو عبادت گاہیں ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں, ان کا بھی احترام کریں. یہ ہم پر لازمی ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اسی طرح اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں, ضرورت پڑنے پر ہر لحاظ سے اپنے ملک کی حفاظت کریں, اپنے ملک سے محبت کا حق ادا کریں. دنیا میں کہیں بھی جائیں تو ایک بہترین شہری کی حیثیت سے اپنے ملک کی نمائندگی کریں, اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یاد رکھیں, پاکستان سے محبت کریں. ہم یہاں پیدا ہوئے, یہاں اس ملک کی خاطر بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں. تو ہم ابھی, آپ لوگ 4 کلاس میں ہیں, ابھی آپ لوگ بڑے ہوں گے, تو ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ لوگ بڑے ہو رہے ہیں اپنے آپ کو ریڈی رکھیں کہ میں نے بڑے ہو کر بھی اس ملک کے ساتھ محبت والا تعلق قائم رکھنا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب ایک قوم ہے, ہمیں مل کر رہنا ہے, ایک اچھے شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. آج کے سبق کے اہم نکات: انسان جس جگہ رہتا ہے وہ وطن کہلاتی ہے. وطن سے محبت ایک فطرتی عمل ہے, انسان کرتا ہی کرتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے محبت کرتے تھے, مدینہ منورہ سے محبت کرتے تھے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دم اپنے وطن کی محبت کے لیے اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تیار رہیں. ہم اپنی صلاحیتوں کو, ہم ہر اس طریقے سے, جس طریقے سے اپنے وطن کا نام روشن کرنا چاہیں, جس طریقے سے ہم اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں, ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے. ہم کسی کو بھی کسی بھی لحاظ سے, رنگ, نسل, عقیدہ, ذات, کسی لحاظ سے, کسی وہ جس مرضی صوبے میں رہتے ہیں, کسی کو بھی اپنے سے نیچا یا اپنے آپ کو افضل ایسا ہرگز نہ جانیں, بلکہ اپنے آپ کو ہم ایک جیسا جانیں کہ ہم سب برابر ہیں اس ملک میں. اس ملک میں, اور جب اس ملک سے باہر جائیں تو اپنے آپ کو, جب ہم پاکستانی ریپرزینٹ کریں تو کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے پاکستان کو نقصان ہو, پاکستان کی بدنامی ہو, بلکہ ہم ہمیشہ ہر وہ کام کریں جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ MCQs آپ فل کریں اور اس کے بعد رائٹ آنسر سے آپ ٹیلی کریں کہ کیا آپ کے آنسرس یہی ہیں, اور اگر کوئی آنسر غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اپنی اصلاح کریں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ نے یہ خالی جگہ بھی پوری کرنی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے اس سبق کو کتنے غور سے, توجہ سے سنا, اور اس کے بعد آپ نے رائٹ آنسرس کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے. اور سوچیں اور بتائیں کہ وطن کسے کہتے ہیں, اسی طرح وطن کی محبت سے کیا مراد ہے. ان سوالات کے جوابات دیں, اور اسی طرح آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ ایک آپ کے لیے ایکٹیویٹی ہے تاکہ آج کے سبق میں آپ کی پختگی جو ہے وہ مزید بھرے اور آج کے سبق کی ریویژن ہو سکے, اور آپ کو یہ مائنڈ سیٹ آپ کا ڈیولپ ہو کہ ہمیں ہر لحاظ سے جس طریقے سے ہم جس طرح چاہیں اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ملک کو, قوم کا نام روشن کریں. جزاک اللہ خیرہ.